جب آپ ایم ایم اے کے اتحاد میں تھے تو اس وقت آپ کی درجنوں سیٹیں تھیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی، لیکن جب اس مرتبہ آپ لوگوں نے اکیلے الیکشن لڑا تو اسمبلی میں آپ کی نمائندگی نہیں ہے، تو اتحادوں کی سیاست فائدے والی نہیں ہے؟ دیکھیں، وقتی طور پر تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی سیاسی شناخت نہیں ہو پاتی۔ دیکھیں، پاکستان میں جماعت اسلامی کے پاس ہر پازیٹیو چیز ہے سیل کرنے کے لیے۔ مثلا ڈیموکریٹک پارٹی اگر کوئی ہے تو جماعت اسلامی ہے، آنیسٹ پارٹی کا امپریشن ہے تو وہ جماعت اسلامی کا ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو سرویز کہتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح کیپیبل کہ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت تو لوگوں کے پاس نعمت اللہ خان ہیں، لوگوں کے پاس ہمارے وہ وزیر ہیں۔ مثلا یہ ہم نے تو ایم ایم اے کے ساتھ بھی کام کیا اور کولیشن گورنمنٹ میں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کے پی میں رہے۔ ہمارے 3 وزیر تھے، الحمدللہ ان تینوں کی پرفارمنس ایکسیلنٹ تھی۔ ہمارے سراج صاحب تھے، ان کی بھی پرفارمنس اچھی تھی، عنایت تھے، ان کی بھی اچھی تھی۔ اسی طرح سے ہم نے جو کراچی میں سرو کیا، عبدالستار افغانی ہوں یا نعمت اللہ خان ہوں، یا اس وقت بھی بدترین حالات میں بھی ہمارے ٹاؤن چیئرمین اور یو سی چیئرمین کام کر رہے ہیں، تو پرفارمنس پہ بھی ٹھیک ہیں، آنیسٹی بھی صحیح ہے، آرگنائزیشن بھی اچھی ہے، جمہوریت بھی ہم میں ہے۔ تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن ہماری واضح طور پر ہونی چاہیے وہ اتحادوں کے نتیجے میں وہ گھل مل جاتی ہے۔ کبھی لوگ ہمیں عام مذہبی جماعت کی طرح ٹریٹ کرنے لگتے ہیں اور کبھی عام سیاستدانوں کی طرح دیکھنے لگتے ہیں۔ اب ہم صبر کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور تیز رفتار کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اپنی اس جنریشن زی کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کو انگیج کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ نہیں کر رہے کہ ان کو صرف تقریر سنا رہے ہیں۔ یہ نسل تقریر سننا نہیں چاہتی، یہ کچھ سنانا بھی چاہتی ہے۔ تو ان سے سن بھی رہے ہیں، ان کو انوالو بھی کر رہے ہیں، ان کو پڑھا بھی رہے ہیں، ان کو اسپورٹس میں بھی لے کر آ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا۔ تو آپ اس پہ مطمئن ہیں کہ تنہا پرواز کے ذریعے سے اپنے نتائج حاصل کر سکیں گے؟ لیکن تنہا پرواز نہیں ہے یہ۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم ایسے جھوٹے سہارے نہیں تلاش کرنا چاہتے جس پر ہم اپنی اصل سے ہی پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم اس جینون پرواز کو کرنا چاہتے ہیں جس میں عوام کا سہارا ہم حاصل کریں۔ اللہ کی تو مدد ہوتی ہے انشاءاللہ، تو اس میں ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں، ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال موجود ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی جماعت اسلامی کی اسی طرح سے 2-3 سیٹیں رہ گئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا۔ اور اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ جب ہم بی این پی کے ساتھ اتحاد میں گئے تھے تو ہماری 18 سیٹیں آ گئی تھیں، اور پھر جب ہم اکیلے لڑے تھے تو ہماری 3 سیٹیں آ گئی تھیں۔ یہ 90s کی بات ہے۔ اس کے بعد تو ہمارے اوپر عرصہ حیات ہی تنگ کر دیا، جیلوں میں ڈال دیا، پھانسیاں لگا دیں، اور عملاً انڈیا نے جو ہے وہ کرش کر کے رکھ دیا جماعت اسلامی۔ لوگوں نے سمجھا کہ اب تو جماعت اسلامی فارغ ہو گئی۔ کچھ خود جماعت کے اندر نوجوانوں نے کہا کہ ہمیں الگ پارٹی بنانی چاہیے، یہ وہ۔ ہماری پوری قیادت بالکل ڈٹ کر کھڑی رہی، ہمارا کارکن کھڑا رہا، ہماری خواتین، ہماری طالبات، ہمارے نوجوان، اور ہر مشکل کو جھیلا۔ اور جب حالات تبدیل ہوئے تو آج 3.25 کروڑ ووٹ جماعت اسلامی نے وہاں اپنے پلیٹ فارم پہ حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے وہ تو بنایا تھا الائنس، لیکن وہ ایڈجسٹمنٹ تھی، لارجر ایڈجسٹمنٹ۔ لیکن بنگلہ دیش میں بھی حسب توقع ووٹ یا سیٹیں ان کو نہیں ملی نا؟ نہیں، 3.25 کروڑ ووٹ تو پاکستان میں آج تک کسی جیتنے والی پارٹی کو نہیں ملے۔ 3.25 کروڑ ووٹ کچھ معنی رکھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بی این پی کے ووٹ ہم سے کچھ زیادہ ہیں، لیکن چونکہ تقریباً 50-60 سیٹیں وہاں پر ایسی تھیں جہاں 2-3 ہزار کا فرق تھا، تو ان ٹرمز آف سیٹس ان کی سیٹیں بہت زیادہ ہو گئیں۔ لیکن ان ٹرمز آف ووٹ تو اتنی بڑی اپوزیشن آج تک دنیا میں کہیں نہیں آئی ہوگی جتنی جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں ابھر کر سامنے۔ اور سب سے بڑی بات، یوتھ ساتھ ہیں، اور وہ جتنا ہمارے اوپر الزام تھا اور نصاب میں انہوں نے ہمیں غدار قرار دیا، اور پروفیسرز ان کے جو ہے وہ یہ بات کرتے تھے، اور یونیورسٹیوں میں ہمیں مارجنلائز کیا، وہ ساری الغار کا مقابلہ کیا۔ اور اس وقت بنگلہ دیش میں اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان سے محبت کی اگر کوئی چیز موجود ہے نا تو اس میں ان قربانیوں کا دخل ہے۔ جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چیزیں ایک سی نہیں رہتی۔ آپ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ موجود رہیں، اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ کھڑے رہیں، اور عوام سے انٹریکٹ کریں، تو پھر بالآخر لوگ آتے ہیں آپ کی طرف اور آئیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کوئی مریخ پہ تو نہیں ہے نا؟ وہی جماعت اسلامی ہے، وہ تو بس بدقسمتی سے ملک جدا ہو گیا، اور اب ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بنگلہ دیش ہے، یہ پاکستان ہے، دونوں ملکوں کو اپنے تعلقات بہتر بنانے چاہیے، لیکن جماعت اسلامی انشاءاللہ پاکستان میں بھی باؤنس بیک کرے گی انشاءاللہ۔ اچھا، پاکستان کی طرف واپس آتے ہیں۔ ابتدا میں آپ کا مطالبہ فریش الیکشن کا نہیں تھا، بلکہ آپ کا یہ تھا کہ پہلے والے الیکشن کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ فریش الیکشن ہونا چاہیے یا کہ کیا؟ میں تو ابھی تک اسی پہ قائم ہوں، کیونکہ ابھی یہ 2024
میں فروری میں انتخاب ہوئے تو 2 ہی سال ہوئے نا, 5 سال کی مدت میں سے ابھی آدھی بھی پوری نہیں ہوئی. تو جب مدت آدھی پوری نہیں ہوئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تو بات آپ کی ایسی ہے جو مانی نہیں جائے گی, لیکن پاکستان میں کیا دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز جو ہے نا بالکل ایبسلیوٹ یس اور ناٹ ہوتی ہے. سیاست میں چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ فارم 45 پر فیصلہ ہونا چاہیے, ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جس پر سب کا اتفاق ہو, اور فارم 45 پر فیصلہ ہونا چاہیے. اس فیصلے میں کوئی بھی جیتتا ہو, پی ٹی آئی جیتے, جماعت اسلامی جیتے, نون لیگ جیتے, پیپلز پارٹی جیتے, موقع ملنا چاہیے. تو جب ایک لیگل ڈاکومنٹ آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ جب فریش الیکشن کی بات اس موقع پہ کرتے ہیں جب ابھی 2 سال ہی پورے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گورنمنٹ کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں. آپ کی جیتی ہوئی سیٹ کا کیا ہوا؟ ہماری میری پرسنل جیتی ہوئی سیٹ جو تھی نا وہ غلط فہمی پیدا کرتی ہے پیپلز پارٹی. جو جماعت اسلامی کی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں وہ تو انہوں نے کھا لیں. اچھا 2 طرح کی ہے, ایک تو میئر کی جیتی ہوئی سیٹ تھی نا, اس پہ تو انہوں نے کر لیا قبضہ, ٹھیک ہے نا, وہ تو انہوں نے ریاضی کو ہی تبدیل کر دیا نا, فارمولے بدل دیے. وہ تو قابض میئر صاحب کو تشریف لا کر انہوں نے بٹھا دیا اور آپ حاج لے کے کراچی کا جو بیڑا غرق ہوا ہے. اور یہ تو ان لوگوں کے لیے بھی اس میں بہت لرننگ ہے, پتہ نہیں اگر وہ لرننگ حاصل کرنا چاہیں کہ جب وہ اس ٹائپ کے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں تو پھر وہ خود بھی خوش نہیں رہتے. جنہوں نے پیپلز پارٹی کو کراچی دیا ہے, یہ میس جنہوں نے پھیلایا وہی صاف بھی کریں اب اس کو اور جان چھڑائیں, کراچی کی بھی اور پاکستان کی بھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ جیتی ہوئی سیٹ تھی وہ تو پکی, بعد میں ہوا انتخاب قومی اور صوبائی. جو میری صوبائی سیٹ تھی اس پہ مجھے ملے تھے 30,000 ووٹ, ٹھیک ہے, جو جینوین تھے فارم 45 پہ. جو پی ٹی آئی والا تھا اس کو ملے تھے کچھ 700-800 ووٹ زیادہ, اور جو ایم کیو ایم والا تھا اس کو ملے تھے 3-4 ہزار ووٹ. انہوں نے کیا یہ کہ اس سیٹ پر پی ٹی آئی والے کو تیسرے نمبر پہ کر دیا اور مجھے جتا دیا. میرے 800 ووٹ کم تھے. میں نے کہا کہ میں یہ سیٹ نہیں لوں گا, یہ پی ٹی آئی کا حق ہے, اس کو ملنی چاہیے. اتنی سی بات ہے. اور میں نے اس کے ساتھ ہی یہ بھی تو کہا تھا نا کہ جو سیٹیں ہماری جیتی ہوئی ہیں وہ ہمیں دے دو بھائی, اس کے سارے فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں. کراچی کے انتخاب میں بلدیات میں تو جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی تھی ہی, قومی اور صوبائی میں تو یا پی ٹی آئی کو ووٹ ملے تھے یا جماعت اسلامی کو ووٹ ملے تھے. تو بھائی جس کے جو ووٹ ملے تھے وہ سیٹیں دے دو. 15 سیٹیں ایم کیو ایم کو دے دیں. اور یہاں پیپلز پارٹی کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہو, 15 تو ایم کیو ایم والی ہم نے بہت بتایا ہے اور قوم کو پتہ چل گیا کہ وہ تو 2-2 ہزار 4-4 ہزار ووٹ, 7 بقیہ جو رہ گئی تھیں وہ پیپلز پارٹی نے لے لیں. جمہوریت کے چیمپئن, جمہوریت بہترین انتقام ہے, وہ تو عوام سے انتقام لے رہے ہیں. میئرشپ پہ بھی قبضہ ہے, سیٹیں بھی جعلی پکڑی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں.